السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ پینشن اصلاحات کے متعلق وزیر اعظم کا تازہ بیان اور پینشن اصلاحات کے نفاذ سے موجودہ ملازمین، نئی بھرتی ہونے والے ملازمین، موجودہ پینشنرز اور آئندہ ریٹائر ہونے والے پینشنرز کیسے اور کتنا متاثر ہوں گے، آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ اگر حکومتی ترجیحات کی بات کی جائے تو اکنامک سیکٹر ریفارمز کے لیے ایک میٹنگ میں وزیر اعظم نے پینشن اصلاحات اور اداروں کی نجکاری کے متعلق بات کی۔ سبسڈی، ریونیو، پاور سیکٹر کی اصلاحات اور حکومتی اخراجات کم کرنے کے حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایات جاری کیں کہ مالی خسارہ کم کرنے کے لیے اخراجات کم کیے جائیں، سرکاری اداروں میں اصلاحات اور نجکاری کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری قرض میں کمی، پینشن اصلاحات، سبسڈیز اصلاحات، سرکاری اداروں میں اصلاحات اور ان کی نجکاری پر حکومت کی مکمل توجہ ہے۔ پینشن اصلاحات اور سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ نجکاری اور پینشن اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے، اس لیے کہ یہ IMF کی شرط ہے۔ موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط ملنے والی ہے۔ اس کے بعد نئے قرض پروگرام میں شامل ہونے کے لیے IMF کی جانب سے نئی اور مزید سخت شرائط عائد کی جائیں گی۔ پینشن اصلاحات اور سرکاری اداروں کی نجکاری تو کافی پرانی شرط ہے، اب یہ کام حکومت ترجیحی بنیادوں پر کر رہی ہے اور نجکاری کے لیے 25 اداروں کی ایک لسٹ بھی آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی جا چکی ہے۔ اب ہم تھوڑا ذکر کریں گے پینشن اصلاحات کا کہ اس سے کون کون لوگ کس طرح متاثر ہوں گے۔ پینشن اصلاحات کے سلسلے میں سب سے پہلے تو پینشن کے موجودہ نظام کو نئے نظام سے ریپلیس کیا جائے گا۔ موجودہ نظام کے تحت گورنمنٹ ریٹائرمنٹ پر ملازم کو گریجویٹی اور پھر پینشن اور فیملی پینشن ادا کرتی ہے۔ پینشن کم گریجویٹی اسکیم 1954 کو ختم کر کے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ اس نئے نظام کے تحت کوئی تھرڈ پارٹی پینشن ادا کرتی ہے، سرکاری خزانے سے پینشن ادا نہیں کی جاتی۔ پینشن کا یہ نظام KPK میں نافذ کیا جا چکا ہے، اب وفاق اور باقی صوبوں میں بھی نافذ کیا جائے گا۔ یہاں نوٹ کرنے والی خاص بات یہ ہے کہ موجودہ ملازمین، موجودہ پینشنرز اور فیملی پینشنرز کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم سے متاثر نہیں ہوں گے۔ پینشنرز کو اسی طرح پینشن ملتی رہے گی، موجودہ ملازمین کو بھی ایسے ہی سرکاری خزانے سے پینشن ملے گی۔ تاہم کچھ اور فیکٹرز ہیں جن سے یہ متاثر ہوں گے، وہ بھی دیکھ لیں۔ موجودہ سرکاری ملازمین جو پینشن ریفارمز نافذ ہونے کے بعد ریٹائر ہوں گے، انہیں جن تبدیلیوں سے مالی نقصان ہوگا وہ یہ ہیں: پینشن کیلکولیشن فارمولے کی تبدیلی، کمیوٹیشن کی شرح میں تبدیلی، پینشن میں سالانہ اضافے کی حد کا مقرر کیا جانا اور فیملی پینشن کا محدود کیا جانا۔ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے ملازم کی آخری بیسک پے استعمال ہوتی ہے، پھر آخری بیسک پے کی بجائے آخری 36 ماہ کی بیسک پے کی اوسط استعمال کر کے پینشن معلوم کی جائے گی اور وہ اوسط آخری بیسک پے سے کافی کم بنے گی، جس سے گراس پینشن، گریجویٹی اور پھر ماہانہ پینشن بھی کم بنے گی۔ گراس پینشن کا 35% کمیوٹ کر کے بطور گریجویٹی ریٹائرمنٹ پر لم سم اماؤنٹ کے طور پر دیا جاتا ہے، یہ شرح کم کر کے 25% کر دی جائے گی، اس طرح گریجویٹی بھی بہت کم ہو جائے گی۔ پینشن میں سالانہ اضافہ میکسیمم 10% ہوا کرے گا اور اس سے تمام پینشنرز موجودہ اور پرانے سبھی لوگ متاثر ہوں گے، یعنی ہر سال پینشن میں جو اضافہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10% یا اس سے کم ملا کرے گا۔ اگر ہم بات کریں فیملی پینشن کی تو اس میں بھی بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ ابھی فیملی پینشن کی 10 سٹیجز ہیں، ان کو محدود کر کے 3 کر دیا جائے گا۔ پینشنر کی ڈیتھ کے بعد اسپاؤس کو پینشن ملے گی، اسپاؤس کی وفات کے بعد بچوں کو صرف 10 سال پینشن ملے گی۔ یہ قوانین نئے پینشنرز پر لاگو ہوں گے، موجودہ پینشنرز پر نہیں ہوں گے۔ ہاں، پینشن میں سالانہ اضافہ میں جو کمی کی جا رہی ہے اس سے نئے اور پرانے تمام پینشنرز متاثر ہوں گے۔
یہ اصلاحات وفاق سمیت تمام صوبوں میں نافذ ہوں گی اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پینشن اصلاحات اور سرکاری اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ 1 جولائی 2024 کو یہ اصلاحات نافذ کر دی جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھا پینشن اصلاحات کے متعلق وزیر اعظم کا پالیسی بیان اور پینشن اصلاحات کی تھوڑی سی وضاحت۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔